دنیا بھر کے ماہرین کی سبھی کھوجیں اور تھیوریز اس وقت خاک میں مل جاتی ہیں جب قدرت اپنے کرشمے دکھانے کے لیے میدان میں اتر آتی ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، لیکن ابھی بھی قدرت کے کئی راز ایسے ہیں جو اسے حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسے ہی نیچرل فینومینلز دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نمبر 1، نارویجین ڈیڈ ہیرنگز۔ 2012 میں 20 ٹن سے بھی زیادہ ہیرنگ مچھلیاں نارتھ ناروے کے ساحل پر مری ہوئی ملی اور راتوں رات ہی پوری سرار طریقے سے غائب بھی ہو گئیں۔ یہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا، اس کا خلاصہ آج تک نہیں ہوا۔ سائنسدانوں نے اس حادثے کے کئی سارے پوائنٹس بتائے، مگر کسی بھی پوائنٹ کو دعوے کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا گیا۔ 2009 میں ریلیز ہونے والی مووی 2012 میں یہی بتایا گیا تھا کہ 2012 میں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، جبکہ یہ واقعہ بھی جنوری 2012 میں ہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد لوگ یہی سمجھنے لگے تھے کہ سچ میں 2012 میں ہی یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق مچھلیاں طوفان کی وجہ سے ساحل پر آ گئی ہوں گی، اور کچھ کا ماننا ہے کہ شکاری مچھلی نے ان کا پیچھا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ساری ساحل پر آ کر مر گئیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہوگا، مگر آج تک اس پوری اسٹار واقعے پر کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا۔ نمبر 2، بلوب جیلی رین۔ 7 اگست 1994 میں واشنگٹن کے ایک شہر میں صبح کے 3 بجے ایک انوکھی بارش دیکھنے کو ملی، جس میں جیلی یا جیلیٹن جیسی ایک گاڑی چیز آسمان سے زمین پر گرتی ہوئی ملی۔ یہ ٹرانسپیرنٹ جیل جیسا مادہ بارش کی طرح زمین پر گرا، اسے بلوب جیلی رین کا نام دیا گیا۔ یہ بارش بعد میں زمین میں ڈیزالو ہو گئی۔ اس جیلی کو جس نے بھی چھوا اسے سانس لینے میں تکلیف، بخار، کھانسی، اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اور ان مریضوں کو ٹھیک ہونے میں کئی مہینے لگے۔ وہیں کئی کتے اور بلی جیسے جانور اس بارش کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس جیلی نما مادے میں بھی انسانوں کے جسم میں موجود وائٹ بلڈ سیل جیسے سیلز موجود تھے، اور 2 ایسے بیکٹیریا تھے جو انسانوں کو بیمار کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے سیمپلز بھی لاکر روم میں سے غائب ہو گئے۔ آج تک یہ بارش ایک انسلجھی پہیلی بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3، لیک نیٹرون۔ تنزانیہ میں ایک جھیل موجود ہے جہاں مشہور ہے کہ یہ جھیل اپنے اوپر سے گزرنے والے پرندوں کو پتھر کا بنا دیتی ہے۔ اس جھیل کا نام نیٹرون جھیل ہے۔ اس جھیل میں آپ آسانی سے پرندوں کے اسٹیچوز دیکھ سکتے ہیں جو مرنے کے بعد اسٹیچوز میں تبدیل ہو گئے۔ کوئی بھی آج تک یہ بات نہیں جان سکا کہ اس جھیل سے اوپر سے گزرنے والے برڈز جھیل میں کیوں گرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ لیک کے ریفلیکٹیو نیچر نے انہیں اپنی طرف کھینچا ہوگا، اور ان برڈز کے پانی میں گرنے کے بعد پانی میں سوڈا اور نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پرندوں کی ڈیڈ باڈیز اسٹیچو میں تبدیل ہو گئی ہوں گی۔ نمبر 4، فش رین۔ آپ نے آسمان سے مچھلیوں کی گرنے کی خبریں کئی بار سنی ہوں گی اور یوٹیوب پر دیکھی بھی ہوں گی، مگر یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور جس جگہ کی بات آج میں یہاں کرنے جا رہی ہوں، وہاں ایک بار نہیں بلکہ ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ایک ہی جگہ پر۔ 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہاں مچھلیوں کی بارش ہوتی آ رہی ہے۔ یہ جگہ میکسیکو کے پاس ہونڈس نامی جزیرے پر موجود ہے، جہاں مچھلیوں کی بارش سال میں کم از کم ایک بار لازمی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق 18ویں صدی میں یہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اور ایک پادری نے یہاں 3 دن تک عبادت کی، اور انہی کی عبادت اور دعا کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کی بارش شروع ہوئی، اور تب سے اب تک یہاں مچھلیوں کی بارش ہوتی آ رہی ہے۔ ایک نیوز کے مطابق ایسا واٹر اسپاؤٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ واٹر اسپاؤٹ سمندر پر بنتے ہیں، سمندر کے پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ واٹر اسپاؤٹ سمندر سے اٹھتے ہوئے اوپر بادلوں میں جاتے ہیں، اور یوں یہ بارش کی شکل میں ہونڈرس میں برستے ہوں گے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر سے 200 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہونڈرس میں ایک ہی شہر میں یہ مچھلیوں کی بارش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مچھلیوں کے ساتھ دوسرے سمندری جانور کیوں نہیں گرتے؟